لکڑی جمع کریں گے نہ تیرا گھر جلائیں گے، لکڑی جمع کریں گے نہ تیرا گھر جلائیں گے، بی بی نہ ہم کبھی تیرے دل کو دکھائیں گے، اور ہندو ہیں پر حسین کا ماتم منائیں گے، اور بھوکے رہیں گے پھر بھی تیری نظریں دلائیں گے، اور بی بی یہ سعودیہ نہیں ہندوستان ہے، بی بی یہ سعودیہ نہیں ہندوستان ہے، شاید اسی لیے میرا بھارت مہان ہے، شاید اسی لیے میرا صلوات۔ کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، قید خانے میں سکینہ یہ بیان کرتی تھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، شمع منگوائیے ورنہ میں نہیں جینے کی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، اپنے سینے سے لگا لو میں تمہارے صدقے، اپنے سینے سے لگا لو میں تمہارے صدقے، گود میں لے لو مجھے، گود میں لے لو مجھے، ورنہ پچھتاؤ گی زندہ نہیں رہنے کی کبھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، آج کی شب کو بھی کیا بابا نہیں آئیں گے، آج کی شب کو بھی بابا نہیں آئیں گے، مجھ کو تڑپائیں گے، مجھ کو تڑپائیں گے، ان کے سینے پہ اگر سوتی تو نیند آ جاتی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی،
بابا جاتے تو پھر شمر کو ہوتا معلوم، بابا جاتے تو پھر شمر کو ہوتا معلوم، کون ہے یہ معصوم، کون ہے یہ معصوم، کیا سمجھ کر مجھے یوں گھڑکیاں دیتا ہے شقی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، پانی لانے کو کہا روٹھ گئے مجھ سے چچا، پانی لانے کو کہا روٹھ گئے مجھ سے چچا، آپ ہی سوچیں ذرا، آپ ہی سوچیں ذرا، ہوتے امّوں تو میں اس طرح تماچے کھاتی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، بات میرے جو یہاں ہووے پدر کا آنا، بات میرے جو یہاں ہووے پدر کا آنا، ان سے یہ فرمانا، ان سے یہ فرمانا، مر گئی گھٹ کے اندھیرے میں تمہاری بیٹی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی۔ دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، فرزند فاطمہ کو پسر کی تلاش ہے، داغ جگر میں ناخن غم کی خراش ہے، سنگ علم سے شیشہ دل پاش پاش ہے، سنگ علم سے شیشہ دل پاش پاش ہے، بانوں کو غش ہے اہل حرم درد مند ہے پہ سر کی گھر میں، ہے پہ سر کی گھر میں صدائیں بلند ہیں، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، روٹھے ہو کس لیے علی اکبر جواب دو، صدقے ہو باپ اے میرے دل بر جواب دو، اے ہم شبیہ خاص پیمبر جواب دو، تم سے بچھڑ کے زیست ہو کیوں کر جواب دو، تم سے بچھڑ کے زیست ہو کیوں کر جواب دو، جو راہ ہے تمہاری وہی اپنی راہ ہے، قربان جاؤں باپ
قربان جاؤں باپ کی حالت تباہ ہے، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے۔ کس جا پہ تم پڑے ہو بتاؤ پدر نثار، آواز اپنی ہم کو سناؤ پدر نثار، ہم گر پڑے ہیں آ کے اٹھاؤ پدر نثار، چھاتی سے آ کے ہم کو لگاؤ پدر نثار، چھاتی سے آ کے ہم کو لگاؤ پدر نثار، رخصت ہے اپنی گھر کو ذرا دیکھ بھال لو، لغزش ہے ہاتھ پاؤں، لغزش ہے ہاتھ پاؤں میں آ کر سنبھال لو، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے۔ کس سے کہوں میں کون تمہارا پتہ بتائے، یہ بے کس و غریب مسافر کہاں کو جائے، قسمت میں میری ٹھوکر لکھی ہے ہائے ہائے، اس جینے سے تو کاش خدا مجھ کو بھی اٹھائے، اس جینے سے تو کاش خدا مجھ کو بھی اٹھائے، کیا خیر ہے کہ گود کے پالوں سے چھوٹ گئے ہم، اپنے سارے قافلے والوں سے چھٹ گئے دشت بلا میں گم۔ پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، سر یہاں کر جھکانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے، مگر نظر مولا کہے کہ کھانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، یوں تو ہر مشکل میں ہی آتے ہیں مولا بالیقین، یوں تو ہر مشکل میں ہی آتے ہیں مولا بالیقین، وقت آخر ان کے آنے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، فخر ہے جبریل کو قرآن لانے پر، مگر فخر ہے جبریل کو قرآن لانے پر، مگر شاہ کا جھولا جھلانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے،
آج بھی کرب و بلا میں حر بناتے ہیں حسین، آج بھی کرب و بلا میں حر بناتے ہیں حسین، آج بھی اس کارخانے کی الگ ہی بات ہے، پنجے تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، ویسے بھی منکر کو جلنا ہے جہنم میں مگر، ویسے بھی منکر کو جلنا ہے جہنم میں مگر، ذکر ہے در سے جلانے کی الگ ہی بات ہے، پنجے تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، ویسے بھی منکر کو جلنا ہے جہنم میں مگر، ذکر ہے در سے جلانے کی الگ ہی بات ہے، پنجے تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، یا علی یا ایلیا یا مرتضیٰ کہتے ہوئے، یا علی یا ایلیا یا مرتضیٰ کہتے ہوئے، کعبے کے چکر لگانے کی الگ ہی بات ہے، پنجے تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے۔ نعرہ صلوات۔ جو در صبت پیمبر سے جدا ہوتا ہے، جو در صبت پیمبر سے جدا ہوتا ہے، جو در صبت پیمبر سے جدا ہوتا ہے، اس کا دنیا میں ٹھکانہ نہ پتہ ہوتا ہے، اس کا دنیا میں ٹھکانہ نہ پتہ ہوتا ہے، اور ہر بلا رہتی ہے اس گھر سے بہت دور اگر، ہر بلا رہتی ہے اس گھر سے بہت دور اگر، گھر کے دروازے پہ عباس لکھا ہوتا ہے، گھر کے دروازے پہ عباس لکھا ہوتا ہے، مجلس غم کے چراغوں کو جلائے رکھیے، مجلس غم کے چراغوں کو جلائے رکھیے، فتویٰ بدعت کا اسی لو سے فنا ہوتا ہے، فتویٰ بدعت کا اسی لو سے فنا ہوتا ہے۔ وہ نکلتا ہے جواں ہو کے غم سرور میں، وہ نکلتا ہے جواں ہو کے غم سرور میں، سال بھر اشک جو آنکھوں میں پلا ہوتا ہے، سال بھر اشک جو آنکھوں میں
پلا ہوتا ہے، اور اس کو جنت کی تمنا نہیں رہتی رفعت، اس کو جنت کی تمنا نہیں رہتی رفعت، جس کو حاصل غم سرور بخدا ہوتا ہے، جس کو حاصل غم سرور بخدا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ تشریف لا چکے ہیں، چند منٹ کی زحمت، ایک مطلع اور دو شعر حاضر کرتا ہوں، کسی لائق کو تو دعاؤں سے نواز دے گا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا، صلوات پڑھ دے پر محمد والے مصرع حاضر کرتا ہوں، دیکھیے خاص طور سے دیکھیے۔ خون سستا ہے جہاں، خون سستا ہے جہاں، پانی پہ مہنگائی ہے۔ ماذا فرمائے؟ خون سستا ہے جہاں، پانی پہ مہنگائی ہے۔ خون سستا ہے جہاں، پانی پہ مہنگائی ہے، ایسے ماحول میں اصغر کو ہنسی آئی ہے، ایسے ماحول میں اصغر کو ہنسی آئی ہے، ایسے ماحول میں اصغر کو ہنسی آئی ہے۔ شعر نظر کرتا ہوں، ملادہ فرمائیں۔ سننے والے ہیں فرشتے میں ثنا خوان علی، سننے والے ہیں فرشتے میں ثنا خوان علی، کون کہتا ہے میری قبر میں تنہائی ہے، کون کہتا ہے میری قبر میں تنہائی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ جلال پور میں ایک مصرع ہوا تھا، شام کے بعد ہر ایک شام بھی ہاری سجاد، ایک مطلع اور دو شعر حاضر کرتا ہوں، ملادہ فرمائیں۔ مصرع دیکھیے گا، دیکھیے گا۔ شام کے بعد ہر ایک شام بھی ہاری سجاد، مطلع حاضر کرتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں کس لائق کو خاص طور سے دیکھیے گا۔ جیت زنجیر سے ثابت ہے تمہاری سجاد، دعائیں چاہتا ہوں۔ جیت زنجیر سے ثابت ہے تمہاری سجاد، جیت زنجیر سے ثابت ہے تمہاری سجاد، جس نے پہنائی اسی نے وہ اتاری سجاد، جس نے پہنائی اسی نے وہ اتاری سجاد، جس نے پہنائی اسی نے وہ اتاری سجاد۔ شعر ملادہ فرمائیں۔ بعد عاشور جہاں موت کا سناٹا تھا، حضور بعد عاشور جہاں موت کا سناٹا تھا، بعد عاشور جہاں موت کا سناٹا تھا، تم نے وہ شب بھی عبادت میں گزاری سجاد، تم نے وہ شب بھی عبادت میں گزاری سجاد، تم نے وہ شب بھی عبادت میں گزاری سجاد۔ لشکر شام ہے ہارا ہوا آگے پیچھے، لشکر شام ہے ہارا ہوا آگے پیچھے، ایک اکیلا ہے مگر سب پہ ہے بھاری سجاد،
ایک اکیلا ہے مگر سب پہ ہے بھاری سجاد. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. اب میں ایک مطلب اور 2-3 شعر اور نظر کرتا ہوں, اس کے بعد قبلہ ہوں گے آپ کی سماعتوں کے درمیان. ملاحظہ فرمائیں, خاص طور سے دیکھیے گا. ردائے فاطمہ زہرا کا سایہ دیکھنا ہوگا. دعائیں چاہتا ہوں. ردائے فاطمہ زہرا کا سایہ دیکھنا ہوگا. سرے محشر عزاداروں کا رتبہ دیکھنا ہوگا. سرے محشر. بہت ہی حساس مصرے, خاص طور سے دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب. میں چاہتا ہوں. اندھیری رات میں گر روشنی درکار ہے تو پھر تجھے اے چاند علی اکبر کا چہرہ دیکھنا ہوگا. تجھے اے چاند. اندھیری رات میں گر روشنی درکار ہے تو پھر تجھے اے چاند علی اکبر کا چہرہ دیکھنا ہوگا. تجھے اے چاند. دعائیں چاہتا ہوں, مصرے حاضر کر رہا ہوں. تجھے اے چاند. قبلہ. حیات و موت پر قبضہ علی کا ہے اجل بولی. حیات و موت پر قبضہ علی کا ہے اجل بولی. جسے لائے ہو زندہ اس کو مردہ دیکھنا ہوگا. جسے لائے ہو زندہ اس کو مردہ دیکھنا ہوگا. حیات و موت پر قبضہ علی کا ہے اجل بولی. جسے لائے ہو زندہ اس کو مردہ دیکھنا ہوگا. شعر نظر کرتا ہوں, دعائیں چاہتا ہوں آپ حضرات سے. قبلہ دیکھیے گا. نمازوں پر نہیں تیرا ملک زیر لحد بولے. نمازوں پر نہیں تیرا ملک زیر لحد بولے. عمل تو بعد میں پہلے عقیدہ دیکھنا ہوگا. عمل تو بعد میں پہلے. نمازوں پر نہیں تیرا ملک زیر لحد بولے.
عمل تو بعد میں، پہلے عقیدہ دیکھنا ہوگا. اب اس شعر پہ سب کی دعائیں چاہتا ہوں، خاص طور سے کسی لائق کو پسند آئے تو دعاؤں سے نواز دے گا. ملازہ فرمائے مہدی صاحب دیکھیے گا خاص طور سے حضور اور صاحب. فدکی کا تذکرہ میں چھیڑنے والا ہوں مجلس میں. فدکی کا تذکرہ میں چھیڑنے والا ہوں مجلس میں. یہاں ہے کون جھوٹا کون سچا دیکھنا ہوگا. یہاں ہے کون جھوٹا کون سچا دیکھنا ہوگا. اندھیری رات میں گر روشنی درکار ہے تو پھر تجھے اے چاند علی اکبر کا چہرہ دیکھنا ہوگا. تجھے اے چاند محسن بھائی، تجھے اے چاند. آخری شعر آپ کی سماعتوں کی نظر اور دعائیں چاہتا ہوں، اس کے بعد مولا آپ کو سلامت رکھیں. تجھے ہے چاند حیات و موت پر قبضہ علی کا ہے اجل بولی. جسے لائے ہو زندہ اس کو مردہ دیکھنا ہوگا. جسے لائے. آخری شعر خاص طور سے ملازہ فرمائیں. جو بچے کر بھاگ نکلے تھے میرے غازی کے حملے سے. جو بچے کر بھاگ نکلے تھے میرے غازی کے حملے سے. پسے عباس اب اصغر کا حملہ دیکھنا ہوگا. پسے عباس ملک زیر لحد بولے نمازوں پر نہیں تیرا عمل تو بعد میں، پہلے عقیدہ دیکھنا ہوگا. عمل تو بعد. ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جازی کل صانع ورایش کل قانع وراحم کل ضارع ومنزل المنافع والکتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره
ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا. صدق الله العلي العظيم. برادران عزیز، سورہ مبارکہ مریم کی 96 نمبر کی آیت کو ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، خداوند عالم ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت قرار دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں ان کے اندر ایک طلب یہ ہوتی ہے، ایک خواہش یہ ہوتی ہے، ایک آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کی نگاہ میں محبوب قرار پائیں، ہر ایک کی نگاہ میں باعزت و باشرف قرار پائیں۔ ہر انسان سپیریئر دکھنا چاہتا ہے۔ کسی بھی بزم میں، کسی بھی محفل میں، کسی بھی مجلس میں، اور اگر کہیں نہیں تو کم سے کم گھر میں، ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ بڑے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ ہر انسان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ نیچر ہے۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں نیچر ہیں نا، وہ ظاہر ہے کہ اس کو بنانے والے آپ نہیں ہیں، اس کو بنانے والا خدا ہے۔ یہ جو نیچر ہمارے اندر ہے، اچھا دکھنے کی، محبوب بننے کی، یہ خداوند عالم نے رکھا ہے تاکہ تم کمپٹیشن میں رہو۔ ہر انسان کے اندر یہ نیچر خداوند عالم نے رکھا ہے کہ تم محبوب بنو لوگوں کے۔ محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید جب دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا تو لوگ اس سے محبت کریں گے۔ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید جب کسی اچھے منصب پر پہنچ جائے گا تو لوگ اس سے محبت کریں گے۔ کسی کو یہ لگتا ہے کہ اگر مجھے خدا نے بہت ساری اولاد عطا کی، میرا خاندان بڑا ہو گیا، میرا قبیلہ بڑا ہو گیا، تو اس کے ذریعے سے شاید مجھے عزت ملے گی، میں محبوب ہو جاؤں گا۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ شاید میں اگر خوبصورت ہوتا تو محبوب ہوتا۔ ہر انسان الگ الگ راہوں سے، الگ الگ طریقوں سے محبوب ہونا چاہتا ہے۔ محبوب ہونے کا طریقہ دین نے بتایا ہے۔
کہ اگر تم لوگوں کی نگاہوں میں محبوب ہونا چاہتے ہو تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو جن کے اوپر تم بھروسہ کرتے ہو. آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تم کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مال جو ہے وہ تمہارے کام آئے گا اور تم اس کے ذریعے سے محبوب بن جاؤ گے. ساری انسان کی بھاگ دوڑ وہ صبح سے لے کر شام تک زیادہ سے زیادہ ارن کرنے میں ہے. ہر انسان کی بھاگ دوڑ. رات کی مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس دنیا میں ہم لوگوں کو جو پیریڈ گزارنا ہے وہ کتنا ہے. آن این ایوریج جو پیریڈ ہمیں گزارنا ہے وہ کتنا ہے. 60 سال، 70 سال، 80 سال. خدا آپ سب کو عمر نوح عطا کرے، میری خواہش یہ ہے. مگر ایوریج کیا ہے؟ ایوریج یہ ہے کہ 70-80 سال ہم لوگوں کو زندہ رہنا ہے. اس 70-80 سال کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم ایوریج روزانہ تقریباً 8 سے 9 گھنٹہ کام کرتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس 60-70 سال کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، آرام دہ بنانے کے لیے، پرسکون بنانے کے لیے ہم روزانہ 8 سے 9 گھنٹے کام کرتے ہیں. یہاں بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں کہ جو صرف اس زندگی کا عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ یہ زندگی اس اصلی زندگی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ایسا سمجھتے ہیں. یہ زندگی اصلی زندگی تو ہماری ہے نہیں. یہ زندگی دیکھیے، اصلی زندگی ہوتی تو اس میں موت نہ ہوتی. اگر یہ اصلی زندگی ہوتی تو موت نہ ہوتی. اصلی زندگی کہتے ہی اس کو ہے جس میں موت نہ ہو. اور خداوند عالم نے زندگی کو 2 پارٹ میں ہمیں دیا ہے. ایک موت کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور ایک بغیر موت کے ہے. بغیر موت کے زندگی تم کو جو ملے گی وہ اس موت کے ساتھ والی زندگی کو دیکھ کر ملے گی. اس موت والی زندگی کو جینے کے لیے تم نے، خوشگوار بنانے کے لیے تم نے 8 سے 9 گھنٹے ڈیلی کام کیا ہے. تو قبر میں تم سے یہ سوال ہوگا کہ یہ بتاؤ جس زندگی میں موت نہیں ہے اس کو خوشگوار بنانے کے لیے تم نے کتنا ٹائم اسپینڈ کیا ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ٹارگٹ کسی دوسرے کو بنایا جائے تو وہ بات زیادہ اچھی لگتی ہے، جب اپنی بات کی جائے تو بہت زیادہ اچھی نہیں لگتی ہے نا. اس زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے تم نے کتنا ٹائم اسپینڈ کیا ہے. وہ زندگی تو ہے، وہ زندگی تو جینی ہے. اس زندگی کو تو ہم کو جینا ہی ہے اور وہی زندگی ہے. اس زندگی کے لیے میں اگر یہاں سوال کروں کہ کل کون زندہ رہے گا، ہاتھ اٹھائے. تو ممبر پہ بیٹھنے والا ذاکر حسین بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا کہ کل میں زندہ رہوں گا. نہیں اٹھا سکتا، کوئی نہیں اٹھا سکتا. جس زندگی میں کل کا یقین نہ ہو وہ زندگی ہمارے لیے اہم کیسے ہو سکتی ہے؟ اصل زندگی ہی وہی ہے کہ جس کو ہم کو کل جینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اصل زندگی وہ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خداوند عالم نے زندگی پہ بھی 2 پلان ہم کو دیے ہیں. جیسے موبائل والے کئی طرح کے پلان رکھتے ہیں اپنے ریچارج کے، ویسے ہی زندگی کے بھی 2 پلان خدا نے ہمیں دیے ہیں. ایک پلان لمیٹڈ پلان ہے اور زندگی کا دوسرا پلان ان لمیٹڈ پلان ہے. خدا کا جو اچھا دنیا والے جو موبائل کا ان لمیٹڈ پلان دے رہے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی لمیٹڈ ہے. وہ اس کو ان لمیٹڈ کہتے ہیں بٹ وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. لیکن خداوند عالم نے جو زندگی کا ان لمیٹڈ پلان دیا ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. ہم فیہا خالدون. اس میں موت نہیں ہے، اس میں موت نہیں ہے. بہت توجہ رکھیے گا، میں ابھی آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں تاکہ تھوڑی دیر آپ کو اس مقدمے میں پھنسا کے رکھوں. ہندوستان میں مقدمے میں پھنسایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ جب میں ترجمہ کروں گا تو پھر بات آسان ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد و زندگی کا یہ پلان جو خداوند عالم نے ہمیں دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے تاکہ زندگی کے اس ماسٹر پلان کو کہ جس کو ان لمیٹڈ پلان کہا جاتا ہے اس کو خوشگوار بنانے کے لیے تم اس پلان کو استعمال کرو، اس پلان کو یوز کرو. ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہمارے شاعر صاحب نے پڑھ کے چلے گئے، سنا کے چلے گئے، سننے نہیں بیٹھے.
بہرحال ان کو پھر کہیں سنانا ہوگا، شاعروں کے ساتھ اور ذاکروں کے ساتھ یہ مجبوری ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک شعر بہت اچھا پڑھا کہ زیر لحد جو سوال ہوگا ہم سے وہ نمازوں کی کثرت پہ اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے جو سوال ہوگا وہ عقیدے کا ہوگا، بعد میں جو سوال ہوگا، کم سے کم ان کے شعر سے یہ بات تو واضح ہو رہی تھی کہ بعد میں عمل کے سلسلے سے سوال ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ میں بریکٹ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ان کے شعر سے مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ مظفر نگر میں مجلس پڑھ رہا تھا، تو وہاں جب میں نے مجلس پڑھی تو مجلس کے بعد ایک صاحب آئے، کہنے کہ مولانا آپ کی پوری مجلس ہم نے بہت غور سے سنی، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ نے پوری مجلس میں یہ ثابت کیا ہے کہ قبر میں فرشتے جتنے بھی سوال جواب کرنے وہ ہم ہی لوگوں سے کریں گے اور کسی سے نہیں کریں گے۔ میں نے کہا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ قبر میں فرشتے جتنا سوال کریں گے وہ ہم لوگوں سے کریں گے تو میری مجلس کامیاب ہو گئی۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا، بہت توجہ رکھیے گا، میں اسی طریقے سے پڑھنے کا عادی ہوں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ قبر میں سارا سوال فرشتے ہم ہی سے کریں گے تو میری مجلس کامیاب ہو گئی۔ کہنے لگے جی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے، ان کا کیا ہوگا؟ اگر سارا سوال ہم ہی سے ہوگا تو ان کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا اول تو آپ کو ان کی فکر کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ بہت کامن سینس کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ اگر آپ کو قبر میں ان کی فکر کرنی ہے تو آپ دنیا میں ان کی فکر کیجئے، اس لیے کہ جب آپ دنیا میں ان کی فکر کریں گے تو آپ ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں گے، اسی کے لیے امر بالمعروف رکھا گیا ہے، نہی عن المنکر رکھا گیا ہے۔ ان کے قبر کی فکر نہیں اگر ان کے قبر کی فکر کرنی ہے تو اسی دنیا میں کیجئے، دنیا میں ان کے قبر کی فکر کیجئے اور ان کو لے کر آئیے، راہ راست پہ لے کر آئیے، ٹھیک ہے نا۔ جو راستہ آپ کے پاس ہے وہ راستہ ان کو دکھائیے، سوال آپ سے ہوگا، ان سے نہیں ہوگا۔ کہنے لگے اسے سمجھائیے ممبر کے بعد۔ جی یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جس کو جو سوال پوچھنا ہے پوچھے، سوال پوچھنے میں کوئی عیب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، سوال پوچھنا کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ ممبر ہی ان کا ہے جنہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کہا تھا، یہ سنت علی کی ہے، ٹھیک ہے۔ جواب معلوم ہوگا دے دوں گا، نہیں معلوم ہوگا کہہ دوں گا نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیے کہ ہم ہی سے کیوں ہوگا۔ میں نے کہا یہ بتائیے آپ کے اولاد ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے۔ میں نے کہا لڑکا ہے یا لڑکی؟ کہنے لگا لڑکا ہے۔ میں نے کتنے سال کا ہے؟ کہنے لگے 15-16 سال کا ہے یا 14-15 سال کا، جو بھی انہوں نے بتایا۔ میں نے کہا اس بچے کو کبھی آپ نے بازار بھیجا ہے سامان لانے کے لیے؟ کہنے کئی مرتبہ بھیجا ہے۔ میں نے کہا جب وہ سامان لے کے واپس گھر آیا ہے تو بچے ہوئے پیسوں کا حساب اسی سے لیا ہے یا پڑوسی کے بچے سے لیا ہے؟ کہنے کہ مولانا یہ کون سی بات ہوئی، میں نے جس کو پیسے دیے ہیں حساب بھی تو اسی سے لوں گا نا۔ میں نے کہا اہل بیت آپ کو عطا کیے گئے، حسین آپ کو عطا کیے گئے، کربلا آپ کو عطا کی گئی، عزاداری آپ کو عطا کی گئی، دنیا بھر کی نعمتیں خدا نے آپ کی جولی میں ڈالی ہیں، اور حساب کسی اور سے ہوگا؟ جس کو نعمتیں دی جاتی ہیں حساب اس سے لیا جاتا ہے، جس کو نعمتیں ملتی ہیں حساب اس سے ہوتا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ جس کو نعمتیں دی جاتی ہیں حساب اس سے لیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے وہ ٹھہرا مظفر نگر کا آدمی، وہ ماننے والا کہاں تھا؟ اس نے تو پھر کہا یہ بتاؤ ان کا کیا ہوگا؟ اب تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہاں ہم سے حساب ہوگا، لیکن ان کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا قیامت میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو حساب دے کے جنت میں جائیں گے، دوسرے وہ جو بے حساب جہنم میں جائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حساب رکھا ہی گیا ہے، حساب رکھا ہی گیا ہے ہمارے لیے، حساب رکھا ہی گیا ہمارے لیے۔ یہاں بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، یہاں بات شیعہ سنی کی نہیں، یہاں بات حق اور باطل کی ہے۔ کوئی ایسا سنی نہیں ہے جس کے پاس اہل بیت نہ ہو، کوئی ایسا سنی نہیں، وہ سنی نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی سنیوں کے سب سے بزرگ امام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اہل بیت آپ کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر کسی نے آپ پہ صلوات نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں بات شیعہ سنی کی، یہاں بات اس کی ہے جس کو خدا عالم نے نعمتیں دی ہیں۔
جس کو خدا نے نعمتیں دی ہیں اس سے حساب لیا، اور جتنی نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کا حساب لیا جائے گا. کسی چیز پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مال، نہ خاندان، نہ آل، نہ اولاد. میں آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو لطف آئے، قرآن پڑھوں گا میں، ٹھیک ہے نا. خطابت پہ بھروسہ مت کیجئے، آیت پہ بھروسہ کیجئے. خطابت پہ بھروسہ مت کیجئے، روایت پہ بھروسہ کیجئے. کیوں؟ خطابت غیر معصوم کی ہے، آیت خدا کی ہے. خطابت غیر معصوم کی ہے، روایت معصوم کی ہے، اس پہ بھروسہ. علم ہی اس میں ہے، علم ہی آیت یا روایت میں پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کہیں علم پایا نہیں جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ لَهُمْ. جیسے ہی سور پھونکا جائے گا نا، یہ جتنے رشتے ناتے نسبتیں ہیں سب کو خدا قینچی سے کاٹ دے گا. یہ جو سورس لگاتے ہیں نا ہم اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے، یہ سب یہاں کام آئیں گے. وہاں سارے رشتے ناتے جتنی بھی ہیں وہ سب کام. ابھی رک جائیے، سنتے رہیے. فلا انصاب لہم، آیت پڑھ رہا ہوں میں، روایت نہیں سنا رہا. فلا انصاب لہم، یہ جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں تمہاری، یہ کوئی کام نہیں آئیں گی، رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی. ایک دوسری آیت سنیے، اس دوسری آیت میں لطف آئے گا آپ کو، چونکہ آپ فرش اعضاء کا شعور رکھتے ہیں اس لیے لطف آئے گا. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یہی مولا کی لفظ ہے، اس میں یہی مولا کی لفظ ہے. اس آیت میں مولا کے معنی دوست کے ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اس آیہ کریمہ میں مولا کے معنی دوست کے ہیں. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. ولا هم ینصرون، نہ ان کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ وہ تمہاری مدد کر سکیں. مولا کے معنی دوست لوگے تو مدد نہیں ہوگی، مولا کے معنی مولا لوگے تو مدد ہوگی. صلوات بر محمد و آل محمد. جو دوستوں پر بھروسہ کریں گے وہ دوست ان کے کام نہیں آئیں گے، جو مولا پر بھروسہ کریں گے وہ مولا ان کے کام آئیں گے. جو فرما رہے ہیں یہ سارے رشتے ناتے سب ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایک سورہ ہے، اسی سورے کو میں نے ابھی، اسی سورے کی ایک آیت کو 96 نمبر کی آیت کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے. اسی سورے کی ایک آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. تم سب کے سب اکیلے آؤ گے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. سورہ مریم وہ سورہ ہے کہ جب کسی کے یہاں اولاد نہ ہو رہی ہو، ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو اس سے یہ کہا جاتا ہے سورہ مریم پڑھو. سورہ مریم پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تمہارے یہاں اولاد ہوگی. کمال یہ ہے کہ یہ آبادی کو بڑھانے والا سورہ ہے. توجہ فرمائیے گا، اس سورے کو پڑھنے سے آبادی بڑھتی ہے. جس سورے کو پڑھنے سے آبادی بڑھتی ہے اس سورے کی آیت یہ ہے کہ یہاں تو آبادی بڑھا سکتے ہو لیکن جب قیامت میں آؤ گے تو اکیلے آنا پڑے گا. تم کسی چیز کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے. اولاد پیدا بھی ہو گئی تو پھر قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون. ٹھیک ہے اولاد ہو گئی ہے تمہارے پاس، کوئی بات نہیں ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن اولاد کام نہیں آئے گی، اس دن مال کام نہیں آئے گا. ہم لوگوں کو بچپن سے، چونکہ ہم لوگ میٹریلسٹک ہیں، مادیاتی لوگ ہیں، بچپن سے جب بزنس سکھایا جاتا ہے یا پیسہ بچانا سکھایا جاتا ہے تو بچپن سے سکھایا جاتا ہے پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا. سکھایا جاتا ہے نا، بچپن سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا. اس طالب علم کا یہ جملہ یاد رکھیے، اگر پیسہ برے وقت میں کام آتا تو کبھی پیسے والوں کا برا وقت نہیں آتا. اگر واقعی پیسہ برے وقت میں کام آتا تو کبھی بھی پیسے والوں کا برا وقت.
آتا ہی نہیں. ہم نے تو اچھے بھائی جو ہم سے بزرگ ہیں انہوں نے زیادہ یہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ اچھے پیسے والوں کا برا وقت آ گیا. اور کیسا برا وقت آ گیا کہ وہ دعا کر رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس پیسہ نہ ہوتا. یہ پیسہ ہونے کی وجہ سے برا وقت آیا ہے. برا وقت جو ہوا ہے وہ پیسہ ہونے کی وجہ سے آیا ہے. فرعون سے زیادہ پیسے والا کون ہوگا؟ ٹھیک ہے, آپ کی دولت میں اور فرعون کی دولت میں کیا فرق ہے؟ آپ کی دولت میں اور ہارون کی دولت میں کیا فرق ہے؟ امام موسی کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے, امام کا چاہنے والا ہے, امام کی خدمت میں آتا ہے, کہتا ہے کہ مولا بڑی تنگ دستی ہے, بڑے حالات خراب ہیں, فقیری ہے. تو امام نے کہا تمہاری نگاہ میں اس وقت سب سے زیادہ پیسے والا کون ہے؟ بہت توجہ فرمائیے گا. تمہاری نگاہ میں اس وقت سب سے زیادہ امیر ترین انسان, پیسے والا انسان کون ہے؟ تو اس نے کہا ڈیفینیٹلی ہارون رشید بادشاہ ہے, پیسے والا ہے, حکومت ہے, سب کچھ ہے. اللہ اکبر. سنیے, یہ آپ کے جذبہ ولا کے نام یہ روایت سنا رہا ہوں. امام نے کہا کہ جو سب سے پیسے والا ہے تمہاری نگاہ میں, اگر وہ یہ تم سے کہے کہ وہ تم کو اپنی مسند دے رہا ہے, اپنی حکومت دے رہا ہے, اپنی دولت دے رہا ہے, اپنی فوج دے رہا ہے, اپنی جگہ دے رہا ہے, تم وہ جگہ اس سے لے لو اور یہ جو محبت ہماری ہے یہ دے دو, تو تم تیار ہو جاؤ گے؟ کہا مولا کبھی نہیں. کہا اتنی بڑی دولت رکھے ہوئے ہو کہ ہارون کی مسند خرید سکتے ہو, پھر بھی اپنے آپ کو فقیر کہتے ہو. سب سے بڑی دولت ہماری محبت و ولایت کا نام ہے. اگر کوئی فقیر ہے تو وہ فقیر ہے کہ جس کے پاس محمد و آل محمد کی ولایت کا وجود نہ ہو. اس سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے, اس سے زیادہ کوئی فقیر نہیں. مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل. سب سے بڑا فقیر وہ ہے جس کے پاس ہماری محبت و ولایت نہ ہو, ہماری محبت و ولایت نہ ہو. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابو ذر غفاری کے پاس مدینے کے اندر محل ہوتا, اگر وہ علی کی ولایت پر کمپرمائز کر جاتے, اور کمپرمائز کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں تھا, صرف بولنا نہیں ہے, صرف بولنا نہیں ہے. ابو ذر کو کچھ نہیں بولنا ہے, بس خاموش رہنا, صرف خاموش. اگر صرف خاموش رہ جاتے تو مدینے میں ان کے پاس محل ہوتا, صرف خاموش رہ جاتے. لیکن خاموش رہنا بھی گوارا نہیں کیا ابو ذر نے, اسی لیے ابو ذر ہوئے. چونکہ خاموش رہنا گوارا نہیں کیا, اسی لیے ابو ذر ہوئے. اب خوبی تقدیر سن لو ابو ذر کی, اور ابو ذر کا عقیدہ دیکھ لو. جس وقت ان کو شہر بدر کیا گیا ہے, اس وقت یہ اعلان عام کیا گیا تھا کہ کوئی ابو ذر کو شہر کے باہر چھوڑنے نہ جائے. 3 معصوم چھوڑنے گئے تھے, مولائے کائنات امام حسن مجتبی اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام. اللہ رے خوبی تقدیر کیا نہیں ہے ابو ذر کے پاس. تقدیر اتنی بلند ہے کہ جب شہر سے باہر جا رہا ہے تو 3 معصوم چھوڑنے جا رہے ہیں. کوئی غیر معصوم نہیں چھوڑنے جا رہا, 3 معصوم چھوڑنے جا رہے ہیں. ہر ایک اپنے طور پر کچھ نہ کچھ نصیحت کر رہا ہے, کچھ نہ کچھ وصیت کر رہا ہے. ہر معصوم ابو ذر سے کوئی نہ کوئی بات ابو ذر کو بتا رہا ہے. اور جب یہ شہر کے دروازے کے باہر چلے گئے تو ابو ذر نے مولائے کائنات کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. جملہ سنو, عقیدہ اسے کہتے ہیں. ابو ذر نے مولائے کائنات کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا مولا میں آپ کی تربیت میں رہا ہوں, آپ کی ولایت, آپ کی محبت, آپ کی عقیدت میری سب سے بڑی دولت ہے. جہاں میں جا رہا ہوں اگر وہاں زمین پیتل کی ہو جائے, سنو نوجوانوں, جہاں میں جا رہا ہوں اگر وہاں, یہ عقیدہ بتا رہا اپنا, جہاں میں جا رہا ہوں وہاں اگر زمین پیتل کی ہو جائے, آسمان پتھر کا ہو جائے, یعنی نہ زمین سے دانہ اگے نہ آسمان سے پانی برسے, جہاں میں جا رہا ہوں اگر وہاں پیتل کی زمین ہو جائے اور آسمان پتھر کا ہو جائے, تب بھی ایک ذرہ بھی میرے دل میں شک نہیں پیدا ہوگا, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ خدا نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے, وہ رزق مجھے پہنچا دے گا.
ایک ذرہ بھی میرے دل شک نہیں ہے, ایک ذرہ بھی. ہم لوگ تھوڑی سی بات میں خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں, معاف کیجیے گا, تھوڑی سی بات میں خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی بات میں ذرا سا کچھ ہوا, بیٹے کی نوکری, پورے چانسز تھے 95% چانسز تھے کہ بیٹے کی نوکری لگ جائے گی, اور نہیں لگی. 2 دن سے ناراض بیٹھے ہیں اللہ میاں سے, ہو گئے ناراض ہو گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ ساری زندگی اسی نوکری میں پھنسی ہوئی تھی, بس اسی نوکری سے ہی مجھے عزت ملی تھی. نا نا نا, امتحانات اپنے لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے, غیروں کے لیے نہیں. مصیبتیں, میری طرف متوجہ رہنا, بہت خوبصورت جملہ دوں گا تمہیں. مصیبتیں, بلائیں, آزمائشیں خدا مند عالم ہمیشہ خاص لوگوں کے لیے رکھتا ہے, عام لوگوں کے لیے نہیں رکھتا. توجہ فرمائیے گا. مصیبتیں, بلائیں, آزمائشیں خدا مند عالم ہر ایک کے لیے نہیں رکھتا, خاص لوگوں کے لیے رکھتا ہے. فرعون کا ذکر بھی آیا, فرعون کو 450 سال تک بخار نہیں آیا تھا. جی 500 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی. 450 سال تک فرعون کو بخار نہیں آیا تھا. ایک چھوٹی سی بیماری بھی خدا نے نہیں دی تھی. کیوں؟ یہ آزمائشیں خدا خاص لوگوں کے لیے رکھتا ہے, جن کو چھوڑ دیتا ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. دنیا آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی نگاہ ہے. ہمارے یہاں جس کے پاس دنیا چلی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں اللہ کتنا مہربان ہے. ایسے لوگوں کے حساب سے تو پھر خدا عالم جناب موسیٰ پہ معاذ اللہ کم ہوگا, فرعون پہ زیادہ ہوگا. ان کے یہاں تو فاقے ہوتے تھے. آپ کسی کی فقیری اور امیری دیکھ کے اس کی مہربانی نہیں دیکھ سکتے, بلکہ اس کے اندر ایمان کی دولت دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کتنا مہربان ہے. جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے. اچھا دیکھیے, خدا کی تقسیم بہت عجیب و غریب ہے, بہت عجیب و غریب ہے. آپ اس کی تقسیم پر سوال ہی نہیں اٹھا سکتے. نبیوں کو کون سلیکٹ کرتا ہے؟ ہمارے ہاں نبی ووٹ سے تو نہیں بنتے نا. ہمارے ہاں نبی کیا, امام بھی نہیں بنتا ووٹ سے. ووٹنگ تو ہمارے یہاں ہی نہیں. ہمارے یہاں الیکشن ہے ہی نہیں, ہمارے یہاں سلیکشن ہے. الیکشن میں کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے, سلیکشن ہمیشہ صلاحیتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نبی کو خدا چنتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو نبی دکھاتا ہوں, 2 نبی دکھاتا ہوں سامنے کے, جناب ایوب اور جناب سلیمان. ایک کے پاس ایسی حکومت دے دی کہ چڑیا سے بھی بات کرتے ہیں, ہواؤں سے بھی بات کرتے ہیں, بادلوں سے بھی بات کرتے ہیں, زمین آسمان چرند پرند کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب اس کی غلامی میں دے دیا. ایسی شاہی دے دی کہ ایسی شاہی آج تک کسی کو نہ ملی. جتنے بادشاہ ہوئے سب سلیمان کی بادشاہت کا صدقہ ہیں, اور سلیمان کی بادشاہت علی کی ایک انگوٹھی کا صدقہ ہے. ایک انگوٹھی کا. ایسی بادشاہت دے دی, توجہ فرمائیے گا, ایسی بادشاہت دے دی. اور جناب ایوب کے ساتھ کیا کیا؟ فقیری. جناب ایوب کا صبر آج بھی مشہور ہے. شاید ہمارے نوجوان جانتے نہیں ہیں کہ جناب ایوب کے اوپر کیا گزری کہ اتنا صبر ان کا مشہور ہو گیا. جناب ایوب کے جتنے بیٹے تھے ایک ہی وقت میں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, چھت گری, سب کے سب ایک ساتھ مر گئے تھے. سب کے سب ایک ساتھ مر گئے تھے. کسی نے آ کے بتایا ایوب تمہارے سارے بیٹے مر گئے. صبر کیا. ایک دن کسی نے آ کے بتایا کہ تمہارے بھیڑ بکریوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے, جتنے تھے سب چوری ہو گئے. ایک غنڈوں کا, لٹیروں کا گروہ آیا اور وہ لوٹ کے لے کے چلا گیا. جتنے جانور تھے, اونٹ بھیڑ بکری, سب چلے گئے. گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے آ کے بتایا کھیت میں آگ لگ گئی, ساری فصل تباہ ہو گئی. سنتے رہو مصیبتیں. جب اس سے بھی کام نہیں ہوا تو پھر خدا نے ایک بیماری دی. ایک ایسی بیماری دے دی کہ ان کے اپنے گھر والوں نے, رشتہ داروں نے, محلے والوں نے گھر سے باہر نکال دیا اور خیمے میں زندگی گزارنے لگے. سنیے, خیمے میں زندگی گزارنے لگے. ایک دن ان کی زوجہ آ کے کہتی ہیں کہ ایوب میں بازار گئی تھی اور بازار میں کسی نے کہا کہ ایوب خدا کا نبی نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے. نبی ہوتا تو اتنی مصیبت اس کے اوپر نہ آتی. جناب ایوب رونے لگے, رو کے خدا سے کہنے لگے خدایا سنو, خدایا تو نے آل اولاد لے لی, میں نے صبر کیا.
تو نے کھیت کھلیان میں آگ لگوا دی، میں نے صبر کیا، تو نے صحت میری لے لی، میں نے صبر کیا، میرے بچے مر گئے، میں نے صبر کیا، میرے جانور چلے گئے، میں نے صبر کیا، میرا مال و منال ختم ہو گیا، میں نے صبر کیا، میرا گھر مجھ سے لے لیا گیا، میں نے صبر کیا، میں خیمے میں زندگی گزارنے لگا، میں نے صبر کیا، لیکن یہ کیا، اب جھوٹ کی نسبت میری طرف دی جا رہی ہے، میں جھوٹا تو نہیں ہوں۔ جبرائیل امین آئے، سنو حسین کے عزادارو، جبرائیل امین آئے، آ کے کہنے لگے ایوب کیا کہا تم نے، ایک بار پھر سے کہو، ایک بار پھر سے کہو۔ کہا میں نے کہا کہ خدایا تو نے اولاد لے لی، میں نے صبر کیا، کھیت کھلیان چلے گئے، میں نے صبر کیا، مال و منال ختم ہو گیا، صبر کیا، جانور چلے گئے، صبر کیا، لیکن یہ جو جھوٹ کی نسبت میری طرف دی جا رہی ہے۔ تو جبرائیل امین نے ایک جملہ کہا کہ خدا نے یہ پوچھا ہے کہ تم نے صبر کیا یا اس نے صبر کی توفیق دی؟ یہ صبر تم نے کیا یا اس نے صبر کی توفیق دی؟ اللہ اکبر! مصیبتوں پر صبر کی توفیق اللہ اگر نہ دے تو نبی بھی صبر نہیں کر سکتا ہے۔ جناب ایوب فوراً سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے خدایا میں اتنے دنوں سے صبر کر رہا تھا تاکہ اجر لے سکوں، اور پھر مجھ سے ایک بار غلطی ہو گئی، تو ارحم الراحمین ہے، یا الہ العاصین، اے گناہوں کو معاف کرنے والے خدا، ایک بار پھر سے مجھے معاف کر دے۔ خدا توفیق دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض مصرے جو شاعری میں کہے گئے ہیں وہ حدیثوں کا ترجمہ ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، خدا توفیق دیتا ہے۔ کبھی مجلس کر کے خود پہ اترایا مت کرو کہ میں نے کیا ہے، مجلس پڑھ کے اترایا مت کرو کہ میں کچھ کہہ گیا ہوں، کسی کام پہ اترایا مت کرو، یہ تم نے نہیں کیا گیا ہے، تم کو سلیکٹ کیا گیا ہے، تم کو چنا گیا ہے اس کام کے لیے، اللہ توفیق دے رہا ہے۔ میں نوجوانوں سے ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، نوجوانوں اس جملے کو یاد رکھنا، یہ ماسٹر کی ہے، کامیاب زندگی کے لیے ماسٹر کی ہے۔ خدا وند عالم سے ہر لمحہ دعا کرو کہ خدایا مجھ سے کچھ کام لے لے، خدایا مجھ سے کچھ کام لے لے، میں کسی کام کا نہیں ہوں لیکن تو کام لے سکتا ہے نا۔ دیکھیے آپ مجلسیں سننے والے لوگ ہیں، بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کام کا نہیں ہوں لیکن تو کام لے سکتا ہے۔ خدا وند عالم خانہ کعبہ کو بچانا چاہتا ہے تو ابابیلوں سے کام لے لیتا ہے، نہیں اپنے نبی کو بچانا چاہتا ہے تو ایک مکڑی سے کام لے لیتا ہے۔ خدایا تو ابابیلوں اور مکڑی سے کام لے لیتا، میں تو انسان اشرف المخلوقات ہوں، مجھے اس لائق بنا دے کہ میں بھی کسی کام آ سکوں، میں بھی کچھ کام کر سکوں، میں بھی کچھ کام کر سکوں، میں کچھ تو بنوں، کچھ تو کروں۔ میں جب کچھ کروں گا، دیکھیے ابھی میں نے صرف کلمہ پڑھا ہے تو میں نے حسین کو چن لیا ہے، جب میں کچھ انجام دوں گا، کچھ عمل کروں گا تو پھر میں ایسا بن جاؤں گا کہ مجھے حسین بھی چن لیں۔ حسین کو چننا کمال نہیں ہے بلکہ حسین کی نظر انتخاب میں آنا کمال ہے۔ حسین کو بہت سارے لوگوں نے چنا تھا، بہت سارے لوگوں نے چنا تھا۔ امام حسین جب مکے سے چلے ہیں تو 500 لوگ ساتھ میں تھے امام حسین کے، 500، کربلا پہنچتے پہنچتے 100 ہو گئے، 400 لوگ کہاں گئے؟ 400 لوگ، ان 500 نے حسین کو چنا تھا، لیکن 500 میں سے حسین نے 100 ہی کو چنا۔ حسین سب کو نہیں چنتے ہیں، حسین سب کو نہیں چنتے ہیں، حسین کے چننے کے لیے ایلیجبلٹی چاہیے، صلاحیت چاہیے۔ امام حسین شب عاشور تک چراغ گل کر کے رخصت کرتے نہیں، ابھی اس میں سے اور چھٹیں گے لوگ اور جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ گیا ہے عاشور کے دن ضحاک مشرقی گیا ہے، ہمارے یہاں ذاکرین نہیں پڑھتے ہیں، گیا ہے، بچوں کی محبت دل میں آ گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے، امام نے کہا اتنی دور چلے جاؤ کہ میری صدائے حلمن نہ سن سکو، گئے ہیں لوگ، توجہ فرما رہے ہیں۔ امام حسین کی نظر انتخاب میں آنا بہت بڑا کمال ہے۔ 2 بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، جلدی سے سن لیجئے، حجر ابن عدی اور ترمہ ابن عدی۔ حجر ابن عدی علی کی محبت میں شہید ہوا ہے۔ ایک دن علی نے، مولا کائنات نے اس سے کہا کہ اے حجر، اگر کبھی تم کو مجھ پر تبرہ کرنے کے لیے کہا گیا تو کیا کرو گے؟ کہا یا علی یہ گردن کس دن کام آئے گی، میں قربان کر دوں گا خود کو۔ امیر شام نے اسے پکڑا اور پکڑنے کے بعد مولا کائنات کی شہادت کے کافی بعد پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ علی پہ تبرہ کرو، مسکرانے لگے،
کہنے لگے کہ صدق مولانا امیر المؤمنین، میرے مولا نے کتنا سچ کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ تم کو یہ کہا جائے گا کہ علی پہ تبرہ کرو. کہا علی نے پہلے سے بتا دیا تھا. کہا ہاں بتا دیا تھا. کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا گردن حاضر ہے. یہ جان علی پہ تبرہ کرنے کے لیے تھوڑی ہے. یہ جان کام کس دن آئے گی؟ کس دن کام آئے گی؟ اسی میں حجر ابن عدی کے بیٹے کو بھی پکڑا تھا. سنو عقیدہ کسے کہتے ہیں. حجر ابن عدی کے بیٹے کو بھی پکڑا تھا. تو حجر نے پوچھا کہ بیٹے کو بھی قتل کرنا ہے؟ کہا ہاں. کہا پھر پہلے اسے قتل کرو. باپ کہہ رہا. کہا پھر پہلے اسے قتل کرو. کیوں؟ کہا میں نے اس کو اب تک علی کی محبت میں اتنا بڑا کیا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ باپ کا خون دیکھ کے کہیں اس کے پائے ثبات میں لغزش نہ آ جائے، لہٰذا چاہتا ہوں پہلے یہ قربان ہو کے علی کے پاس چلا جائے، پھر میں اس کے بعد جاتا ہوں. ایصال الی المطلوب، بالکل مقام تک پہنچا دینا. اسی حجر ابن عدی کا سگا بھائی ہے ترمہ. ترمہ بھی ایک شخصیت ہے. ترمہ کے عاقبت بخیری پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. ترمہ کی اہل بیت کی محبت کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، بالکل نہیں اٹھایا جا سکتا. اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں ترمہ کے بارے میں مزید گفتگو کروں، لیکن جس وقت امام حسین کربلا جا رہے تھے، جہاں پر حر نے راستہ روکا تھا، وہیں ترمہ سے ملاقات ہوئی تھی. ترمہ کا نام شہداء کربلا میں ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جہاں پر حر نے راستہ روکا تھا وہیں ملاقات ہوئی تھی ترمہ سے. مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کربلا جا رہے ہیں. کہا مولا اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں، تلواریں سب آپ کے خلاف نکل چکی ہیں. امام نے کہا راستہ طے ہو چکا ہے، جانا ہے. کہا مولا آپ نے طے کر لیا کہ جانا؟ کہاں جانا ہے. وہ کہیں سے تجارت کر کے آ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ساز و سامان تھا. سنیے گا، میں اب ترجمہ کرنے لگا ہوں. ان کے ہاتھ میں ساز و سامان تھا. انہوں نے کہا مولا پھر آپ چلیے، میں یہ سب سامان بیوی بچوں کو پہنچا کے گھر پہنچا کے پھر آتا ہوں. امام نے کہا دیر ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی، اور اتنی دیر نہ ہو جائے کہ میں قتل ہو جاؤں. ذرا سا بھی امام کے مقابلے میں بیوی بچے کی محبت اگر آتی ہے تو انسان شہید کربلا ہونے کے اعزاز سے محروم رہ جاتا ہے. ذرا سی. ترمہ چلے گئے، واپس آئے، شاید 13 یا 14 محرم کو واپس آئے. اب واپس آئے، جب کربلا پہنچے، لوگوں نے سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حسین قتل ہو گئے. ترمہ نے اپنی زندگی میں جو افسوس اس وقت کیا ہے، شاید پوری زندگی کبھی نہیں کیا ہوگا. پوری زندگی کہ میں حسین کے ساتھ شہید ہونے سے رہ گیا. وہ اعزاز نہیں مل سکا. ذرا سی محبت. اب آیت سنیے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح جو لوگ انجام دیتے ہیں، خدا وند عالم ان کو محبوب بنا دیتا ہے، ان کو دنیا میں عزت دیتا ہے، ان کو شرافت دیتا ہے. ہر انسان ان سے محبت کرتا ہے، ہر انسان اس سے محبت کرتا ہے. محبت کے لیے جتنی چیزیں ہیں کچھ بھی کام نہیں آتی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نوجوانوں یہ گفتگو تمہارے کام کی ہے. ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ تورث المحبہ. 3 چیزیں ایسی ہیں جو محبت میں اضافہ کرتی ہیں. 3 چیزیں ایسی ہیں جو تم کو میراث میں محبت دیتی ہیں، یعنی اتنا زیادہ تمہیں محبوب بنا دیں گی، اتنا زیادہ تمہیں محبوب بنا دیں گی کہ جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں کہ کاش میں اس طریقے کا محبوب ہوتا. 3 چیزیں: الدین والتواضع والبذل. سب سے پہلی چیز، سب سے اہم ہے، سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے؟ دین. دین انسان کو محبوب بنا دیتا ہے. دین کا جاننا نہ، دین کا عالم ہونا نہیں. دین کا جاننا سخت ہے. کوئی انسان دین جاننا چاہے گا اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی اس کو. آیت اللہ فاضل لنکارانی کہتے ہیں 30 سال تک اگر کوئی دین سیکھے گا تو وہ ابتدائی طالب علم کہلائے گا دین کا. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی ذہانتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے، دین سیکھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو ہمارے ہاں کا مرجع تقلید بنتے بنتے بوڑھا نہ ہو جاتا. اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے. بڑھاپے میں جا کر علم آتا ہے. 8 سے 10 سبجیکٹس میں PhD کرنی پڑتی ہے، تب جا کے انسان کو تھوڑی سی دین کی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ مرجع تقلید بنتا ہے. تب دین کی اتنی سمجھ. دین کا سمجھنا، دین کو حاصل کرنا
دین کی گہرائیوں میں جانا سخت ہے، لیکن آسان کیا ہے؟ دین پر عمل کرنا. دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے. تو دین پر عمل کس طریقے سے ہوگا؟ اپنی زندگی میں دیکھو، تمہاری زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزوں کے پرسنٹیج ہوتے ہیں. آپ کوئی چیز بازار سے لے کر آتے ہیں کھانے کی، تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں پوٹیشیم پتہ نہیں کتنا ہے، اس میں شوگر کتنی ہے، اس میں انرجی کتنی ہے، کتنے پرسنٹ لکھا ہوتا ہے نا. یہ اتنے پرسنٹ ہے، یہ اتنے پرسنٹ ہے، یہ اتنے پرسنٹ ہے. کبھی ہم نے خود سے پوچھا میرے اندر دین کتنا پرسنٹ ہے؟ معاف کیجیے گا، میرے اندر دین کتنا پرسنٹ ہے؟ میں ایک مثال دوں، ایک مثال دیتا ہوں. بزنس والوں کے لیے پہلے مثال دے دیتا ہوں. میری ایک بزنس ڈیل تھی، بہت شاندار تھی، بہت شاندار تھی، وہ مس ہو گئی. اتنی بہترین اپرچونٹی تھی زندگی میں، اس بزنس ڈیل کو اگر میں کر لیتا تو جو مجھے ملنے والا تھا وہ بالکل یادگار تھا، مس ہو گئی. مجھے اگر اس طرح کی کبھی اپرچونٹی کوئی مس ہو جاتی ہے تو جتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس کیا کبھی صبح کی 2 رکعت نماز قضا ہونے پر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اس کا مطلب اس کی محبت زیادہ ہے، اس کی محبت کم ہے. پرسنٹیج. میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے جاتا ہوں تو میں دیندار لڑکا ڈھونڈتا ہوں یا مالدار لڑکا ڈھونڈتا ہوں؟ دین کا پرسنٹیج میرے یہاں زیادہ ہے یا دنیا کا پرسنٹیج میرے یہاں زیادہ ہے؟ چھٹے امام نے اصول بتایا ہے، لڑکا دیندار ڈھونڈو، لڑکا دیندار ڈھونڈو، رزق خدا کے ہاتھ میں. تم صرف مالداری دیکھو گے تو پتہ نہیں ہے یہ کب تک مالدار ہے، لیکن دیندار ڈھونڈو گے تو دینداری میں آسانی یہ ہے کہ یہ مرنے تک دیندار رہے گا، اور ہر دیندار کو معلوم ہے کہ میرے اوپر میرے بیوی بچوں کا نفقہ واجب ہے، وہ کھلائے گا. دینداری کا پرسنٹیج میرے یہاں کتنا ہے؟ میں نماز قضا ہونے پر افسوس نہیں کرتا ہوں، جو ایک بزنس ڈیل کے قضا ہو جانے پر، ختم ہو جانے پر افسوس کرتا ہوں. چونکہ دین کے اوپر عمل میرے اندر ہونا چاہیے. دینداری جسے کہتے ہیں، دینداری بہت سخت ہے. سب سے زیادہ سخت ترین دینداری جو ہے وہ آخری زمانے میں ہے، امام کے غیبت کبریٰ کے زمانے میں، جس میں ہم لوگ ہیں. سب سے زیادہ سخت ترین. میں اپنے نوجوانوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم لوگ آخری زمانے میں آ چکے ہیں. آخری زمانے میں نہ جانے کتنی ایسی علامتیں تھیں جن کو حتمی علامتیں کہا جاتا تھا امام کے ظہور کی، حتمی علامتوں میں سے وہ بھی واضح ہو چکی ہیں، وہ بھی سامنے آ چکی ہیں. اس صدی کو آیت اللہ خامنئی نے شیعوں کی صدی کہا ہے. یہ جو صدی چل رہی ہے نا، یہ شیعوں کی صدی ہے. جتنا اس صدی میں شیعہ سامنے آیا کسی صدی میں نہیں آیا. جتنا اس صدی میں شیعہ ہائی لائٹ ہوا کسی صدی میں نہیں ہوا. الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. کون سا شیعہ؟ وہ شیعہ جو امام زمانہ کی نظر میں ہے، وہ شیعہ نہیں کہ جو صرف نام و نہاد کا شیعہ ہے، نام نہاد کا شیعہ نہیں، وہ جو امام زمانہ کی نگاہ میں ہے، وہ شیعہ چاہیے. وہ شیعہ چاہیے جس نے ٹارگٹ اپنا ظہور بنا رکھا ہے کہ مجھے ظہور تک پہنچنا ہے. میں ظہور تک پہنچوں گا تبھی میں امام زمانہ کے لیے وہ بن سکوں گا جو حبیب امام حسین کے لیے بنے تھے. میں جب تک ظہور کو نہیں درک کروں گا نا، میرا ٹارگٹ ظہور ہے، میں ظہور کا انتظار کر رہا ہوں. میں رات کی مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار کبھی ہم دن میں بیٹھ کر سوچتے نہیں ہیں کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم امام سے کیا چاہتے ہیں. امام ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم امام سے کیا چاہتے ہیں. بہت خوبصورت سماعت ہے آپ کی. جو لوگ تھک گئے ایک صلوات پڑھیں. امام ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم امام سے کیا چاہتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے رات مثال دی تھی کہ میں ابھی 1 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، پھر میں چلا جاؤں گا. 1 گھنٹے میرا اور آپ کا رشتہ ہے. اس 1 گھنٹے میں آپ کو کیا توقع ہے مجھ سے؟ کہ کچھ دے کے جائیں گے. میری کیا توقع ہے آپ سے؟ کہ آپ بھرپور سماعت میں میرا ساتھ دیں گے. قربان جاؤں آپ کی سماعتوں پر. جس کا 1 گھنٹے کا رشتہ ہوتا ہے اس کو ایک دوسرے سے توقع ہوتی ہے.
جس کا ولایت کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، عقیدت کا رشتہ ہے، امام و ماموم کا رشتہ ہے، اس کو کوئی توقع نہیں ہوگی، کوئی توقع نہیں ہوگی، کوئی انتظار نہیں ہوگا امام کو ہم سے. کتنے انتظارات ہیں امام کو ہم سے. لیکن مجھے یہ دیکھنا کہ میری توقعات کیا ہیں اور ان کی توقعات کیا ہیں. میری توقعات امام سے یہ ہے کہ میرا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں مولا آپ ہی کو شفا دینی ہے. میری توقعات یہ ہیں کہ مجھے نوکری چاہیے ہوتی ہے تو میں مولا کے پاس جاتا ہوں مجھے نوکری چاہیے. میری توقعات یہ ہیں کہ مجھے رزق میں برکت چاہیے تو میں مولا سے برکت لیتا ہوں. مولا دعائے ندبہ آپ کے لیے کر رہا ہوں، چونکہ دعائے ندبہ کا ایکسپیرینس میرا بہت اچھا ہے، اس کی وجہ سے میرے رزق میں برکت ہوتی ہے، برکت دے دیجیے. ٹھیک ہے. امام کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ اچھا ہم نے سال بھر تو جو مانگنا ہوتا ہے مانگتے ہی ہیں، 15 شعبان کو ایک لسٹ بھی بنا کے دے دیتے ہیں کہ مولا جو چیزیں رہ گئی تھی اس کی لسٹ بنا کے دریا میں ڈال رہا ہوں. یہ بھی چاہیے ہمیں. امام سے آپ کو جو چاہیے وہ تو امام سے آپ نے لے لیا، امام کو آپ سے کیا چاہیے؟ کچھ تو چاہیے ہوگا، کچھ تو توقع ہوگی. مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ کیا توقع ہے آپ کی؟ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں. امام فرماتے ہیں لیس امری و امرکم واحدہ. خطبہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا کام اور تمہارا کام ایک نہیں ہے. میرا کام اور تمہارا کام ایک نہیں ہے. میرا امر تمہارا امر ایک نہیں ہے. میری منزل تمہاری منزل ایک نہیں ہے. میرا مقصد تمہارا مقصد ایک نہیں ہے. میری نظر تمہاری نظر ایک نہیں ہے. لیس امری و امرکم واحدہ انی اریدکم للہ وانتم تریدونی لانفسکم. اللہ اکبر. میں تم کو خدا کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے اپنے لیے چاہتے ہو. میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم کو خدا تک لے کے جانا چاہتا ہوں اور تم ہاتھ چھوڑا کے کہتے ہو پہلے میری دنیا پوری کیجیے، پہلے میرے بچے کو شفا دیجیے، پہلے میرے بچے کو جس کو شفا دی تھی اس کو نوکری دیجیے، پہلے میرا جو گھر ہے نا یہ بہت چھوٹا سا ہے، مجھے 5000 اسکوائر فٹ کا گھر چاہیے، مجھے یہ گھر دیجیے. میں تم کو بتاتا ہوں کہ اس گھر میں تم کو نہیں رہنا ہے، جس گھر میں تم کو رہنا ہے میں اس گھر کو بڑا کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. میں تم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جن پر تم ناز کر رہے ہو، یہ جو باغات تم نے اپنے گھر کے پیچھے بنائے، ان باغات کو تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے. اسی نہج البلاغہ کو پڑھیے، جب جنگ صفین لڑکے آ رہے ہیں تو اسی کوفے کے قبرستان میں مولا کائنات کھڑے ہو گئے، اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. رکو 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 رکو، نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے یہ. رکو. السلام علیکم یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں، سلام ہو تم پر. زندگی میں کبھی اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہیں نا، علی کی بات بتاتا ہوں سنیے، زندگی میں کبھی اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہیں نا تو کبھی بھی اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو 3 جگہ ضرور جایا کیجیے. ایک ہاسپٹل، تھوڑی دیر ٹائم اسپینڈ کیا کیجیے وہاں پر، خاص طور سے کریٹیکل وارڈ میں جایا کیجیے اور خدا کا شکر ادا کیا کیجیے کہ پالنے والے تو نے صحت عطا کر رکھی ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. سلم ایریاز میں جایا کیجیے جہاں کھانے کی محتاجی ہے، پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے 4 وقت کی روٹی عطا کی ہوئی ہے. اور قبرستان جایا کیجیے، بیٹھا کیجیے. رسول خدا سے پوچھا گیا سب سے اسمارٹ آدمی کون ہے؟ کہا سب سے اسمارٹ وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے. ہم مجلسوں کے ماحول کو بھی ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر آئیں، ایک انٹرٹینمنٹ ہو، مزہ آ جائے، بس السلام علیکم، خدا حافظ، تبرک لیا، چلے گئے. یہاں سے حسین لینے کے لیے آؤ، یہاں سے حسین کا غلام بننے کے لیے آؤ. جب قبرستان جاؤ گے نا تو پتہ چلے گا جس زمین پر تم چل رہے ہو کچھ دن کے بعد یہی زمین تمہاری چھت ہو جائے گی. ابھی تم اس کے اوپر ہو، تھوڑی دیر کے بعد تم اس کے نیچے ہو گئے اور یہ وقت بہت جلدی گزر جائے گا. پہلی محرم کب تھی؟ آج 27 صفر ہے. دنیا کے ناموں میں سے ایک نام دارالفرار ہے. بھاگ جانے والی دنیا بھاگ جاتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. ارے مولانا ابھی تو میں 40 سال کا تھا، ایک دم سے 60 سال کا ہو گیا، یہ 20 سال کیسے نکل گئے پتہ ہی نہیں چلا. دارالفرار ہے، بھاگ جائے گی یہ دنیا. آخرت کے ناموں میں سے ایک نام دارالقرار ہے، ٹھہر جانے والی دنیا. وہاں سکون ہے، وہاں سکون ہے. سکون اس دنیا میں تلاش مت کرو،
یہاں خدا نے نہیں رکھا ہے. جناب موسیٰ کو خداوند عالم وحی کرتا ہے یا موسیٰ انی وضعت الراحۃ فی الجنہ والناس یطلبونہا فی الدنیا. اے موسیٰ ہم نے سکون کو جنت میں رکھا ہے, لوگ اسے دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں ملے گا, ملے گا ہی نہیں. جو چیز جہاں رکھی نہیں ہے خدا نے کہاں سے ملے گی, کہاں سے ملے گی؟ رکھا خدا نے. اچھا سکون یہاں مل گیا تو پھر جنت کے معنی کیا ہے؟ پھر اس نے جنت کیوں بنائی؟ جنت بنائی سکون کے لیے, آرام کے لیے ہے. یہاں تم کو جدوجہد کرنی ہے, یہاں تم کو صبر کرنا ہے, یہاں تم کو آزمائشیں دینی ہیں, یہاں تم کو امتحان دینا ہے. امتحان گاہ ہے یہ. مولا کائنات کوفے کے قبرستان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل الدیار الموحشہ. اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں سلام ہو, اے مٹی کے گھروں میں رہنے والوں سلام ہو, اے اندھیری کوٹھریوں میں رہنے والوں سلام ہو. ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. یہ کس کو سنانا ہے؟ قبر والوں کو نہیں, یہ جو ساتھ میں ہیں, یہ جو علی کے ساتھ چل رہے ہیں نا, ان کو سنانا ہے کہ تمہاری منزل یہ ہے. اسی لکھنؤ کے مشہور شاعر تھے, ہندو شاعر کرشن بہاری نور, کہتے ہیں زندگی موت تیری منزل ہے, دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں, کوئی دوسرا راستہ نہیں, موت ہے, وہیں جانا ہے, وہیں جانا ہے. سب سے زیادہ اپنے آپ کو پریپیئر کرو, تیار کرو موت کے لیے, سب سے زیادہ. کہتے ہیں بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ مولا کائنات بول رہے ہیں کیا چل رہا ہے, کیا خبریں ہیں تمہاری؟ تم اندر کی خبریں سناؤ, میں باہر کی خبریں سناتا ہوں. اللہ اکبر. وَأَمَّا الدُّورُ قَدْ سُكِنَتْ. دور دار کی جمع ہے, دار کہتے ہیں گھر کو. وہ گھر جو تم نے پسینہ بہا بہا کے بنایا تھا نا, اس میں کوئی اور رہ رہا ہے. ایک انسان 40 سال 45 سال کی عمر میں محنت کے بعد گھر بناتا ہے, اس میں کتنے دن رہتا ہے؟ مولا کائنات اسی کی طرف اشارہ کرنے, گھر تم نے بنایا تھا, رہ کوئی اور رہا ہے اس میں. تم پوری زندگی اسی گھر کو بنانے میں لگ گئے جبکہ تم کو رہنا یہاں تھا, جبکہ تم کو یہاں رہنا تھا. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ قَدْ نُكِحَتْ. دوستوں میں نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں, علی کی محبت سے سرشار یہ مجمع میں علی کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ قَدْ نُكِحَتْ. تمہاری بیویوں نے شادیاں کر لی ہیں, تمام نسبتیں ختم ہو گئیں, تمام نسبتیں ختم ہو گئیں, تمام نسبتیں ختم ہو گئیں. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ قَدْ قُسِمَتْ. تم جو پیسہ چھوڑ کر گئے تھے نا, اتنا سارا مال جمع کیا تھا. میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا, مجلس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ مولانا جن کی مجلس آپ نے پڑھی ہے 11 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑ کے مرے ہیں. میں نے کہا لے کے کیوں نہیں گئے, لے کے کیوں نہیں گئے, چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ کہا مولانا لے کے کون جاتا ہے؟ میں نے کہا دولت ایسی کماؤ جو لے کے جا سکو, ایسی نہ کماؤ جو چھوڑ کے جانا پڑے. دولت کمانی تو ایسی کماؤ جو لے کے جا سکو. ابو ذر نے جتنی دولت کمائی سب لے کر گئے. صبح صبح ابو ذر کے پاس اچھا خاصا پیسہ دیکھا جاتا تھا, کاروبار کرتے تھے, محنت کرتے تھے, صبح صبح اچھا خاصا پیسہ ہوتا تھا, شام ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا تھا. ابو ذر سے ساتھیوں نے پوچھا کہاں رکھ دیتے ہو؟ صبح صبح تو اچھا خاصا پیسہ تھا, شام میں ختم. کہا صندوق میں رکھ دیتا ہوں. کون سا صندوق ہے؟ صندوق آج بھی عربی میں بینک کو کہتے ہیں. کہا میں صندوق میں رکھ دیتا ہوں. کہا کھولو گے کب؟ کہا میں نہیں کھولوں گا, جب قبر میں جاؤں گا تو خود بخود یہ صندوق کھل جائے گا. اس کا مطلب انویسٹمنٹ کا پلان جانتے تھے ابو ذر. ہمارے پاس انویسٹمنٹ کا کوئی پلان نہیں ہے. ہم صدقہ نکالتے ہیں تو 5 روپیہ اور ہیلتھ انشورنس کا پریمیم دیتے ہیں تو 10,000 روپیہ. سوری, ہم صدقہ نکالتے ہیں تو 5 روپیہ, مہینے کا 150, مہینے کا 150 روپیہ پریمیم دیتے ہیں, اور اپنے ہیلتھ انشورنس کا کمپنی کو 10,000 روپے مہینہ دیتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ ساری بیماریاں اس میں انکلوڈ نہیں ہیں. کہا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہ اس کے لیے اور پریمیم دینا پڑے گا. تو پھر اور دیتے ہیں تاکہ ساری بیماریاں آ جائیں. انشورنس کمپنی کو دینے سے اچھا ہے صدقے میں دو. انشورنس کمپنی پورا کرے گی نہیں کرے گی نہیں معلوم, لیکن رسول نے جو طریقہ بتایا ہے وہ خدا پورا کرنے والا ہے. یہ دین کی سمجھ ہے ہمارے. ہم دنیاوی امور پہ بھروسہ کرتے ہیں, دین کے امور پہ بھروسہ نہیں کرتے. دین کے امور پہ ہم بھروسہ نہیں کرتے. دین کے امور پہ اگر ہم بھروسہ کرتے تو ہم اماؤنٹ بڑھاتے ہیں نا صدقے کا, وہی اماؤنٹ چلا رہا ہے.
اماؤنٹ تو چھوڑ دیجئے. ابھی میں ایک جگہ سے آ رہا ہوں, وہاں جب صدقے کا ڈبہ کھولا گیا تو 6 نوٹ ایسی تھی کہ جو ایک دوسرے کو منہ چڑھا رہی تھی. وہ معلوم ہوا کہ چلنے کے لائق نہیں ہے. 3 دکان والے نے ریجیکٹ کر دیا تو صدقے کے ڈبے میں ڈال دیا. کہیں چلے نہیں چلے, خدا تو لے لے گا نا. کیا دے رہے ہو خدا کو؟ وہ کہتا ہے جو تم کو پسند ہے وہ دو. امام حسین کے گنبد کے نیچے کوئی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. جانتے ہو کیوں؟ امام حسین کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر کوئی دعا کرے تو کوئی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے اپنا علی اکبر خدا کو دے دیا, اپنا علی اصغر خدا کو دے دیا. جو تھا سب دے دیا, جو سب سے پسندیدہ تھا وہ دے دیا. دینے کے لیے حوصلہ چاہیے. تم کیا دے رہے ہو؟ آپ کی تھوڑی سی تھکن دور کروں, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بیٹھے, مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے میں ختم کروں. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. ایک تربوز والا, ایک فقیر جو ہے تربوز کی دکان پہ گیا. ایران کا واقعہ ہے, سچا واقعہ. کہنے لگا بھائی بھوک لگی, ایک تربوز دے دو اللہ کے نام پہ. ایک تربوز اس نے کنارے کر رکھا تھا جو ذرا سا گل سا گیا تھا. اس نے فوراً اس کو نکالا اور کہا لو. اب اس نے ذرا سا سونگ وونگ کے دیکھا تو وہ کھانے کے لائق تھا نہیں. سڑا ہوا تربوز, خراب سا تربوز جو بک نہیں رہا تھا صبح سے, وہ اس نے دے دیا. اب اس فقیر نے جیب کھنگالی, جیب کھنگال کے کچھ سکے جتنے بھی صبح سے کمائے تھے اس نے نکال کے تربوز والے کو دیا. کہا بھیا اس کا کچھ آتا ہو تو دے دو, یہ تو کھانے کے لائق ہے نہیں. تو تربوز والے نے ایک اچھا سا چھانٹ کے ٹھوک بجا کے, وہ تو بجاتے ہیں نا کہ اندر سے لال ہے کہ نہیں, ان کو بجا کے پتہ چل جاتا ہے. وہ ٹھوک بجا کے اس نے دی تھی. کہا یہ لو. تربوز والا بہت اسمارٹ تھا, اس نے دونوں تربوز اپنے ہاتھ میں رکھا, یہ سڑا والا بھی اور یہ بھی, اور آسمان کی طرف کیا. کہا خدا یا تیرے لیے یہ دیا ہے, پیسے کے لیے یہ دیا ہے. یہ سڑا ہوا تیرے لیے دیا ہے, میں نے تیرے نام سے مانگا تھا, یہ پیسے کے بدلے مانگا تھا. پیسے کے بدلے اچھا دیا ہے, تیرے نام پہ برا دیا ہے. جیسا انویسٹ کرو گے ویسا ہی ملنے والا ہے, ویسا ہی ملنے والا ہے, ویسا ہی ملنے والا ہے. اپنی بیٹی کی شادی میں 5 لاکھ ایکسٹرا خرچ کر دیں گے, لیکن کسی غریب کی شادی میں 50,000 دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ دکھانا ہے مجھے دکھانا ہے. مولانا حرام ہے کیا؟ میرا پیسہ ہے, میں جہاں چاہوں خرچ کروں. ٹھیک ہے جہاں چاہوں خرچ کروں, تمہارا پیسہ ہے, حساب تو دینا پڑے گا. اول تو غلطی یہ ہے کہ تم اسے اپنا پیسہ سمجھ رہے ہو, یہ غلطی ہے کہ تم اسے اپنا پیسہ سمجھ رہے ہو. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا مومن کی علامت کیا ہے؟ امام نے فرمایا مومن کی علامت یہ ہے کہ اپنے کسی مال کو اپنا نہیں سمجھتا. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, چیلنج کر رہا ہوں, مجھے دکھا دینا ابھی ممبر پہ اترنے کے بعد, پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اپنے مال میں سے صدقہ دو. پورے قرآن میں کہیں نہیں. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو. ہر جگہ ہے کہ جو خدا نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے دو. یہ تمہارا کہاں, تم کو خدا نے دیا ہے بھائی, تم اسے اپنا کہاں سے سمجھ رہے ہو؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو خدا نے ان کو دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ پتہ نہیں, کھلانے کو تو بہت کچھ کھلا دیتے ہیں لوگ. ارے صاحب میں ابھی علی پور سے آ رہا ہوں, وہاں 30,000 لوگوں کا کھانا ایک وقت میں بنتا ہے. 30,000 لوگوں کا کھانا ایک وقت میں بنتا ہے. روزانہ دعوت ہوتی ہے محرم میں. لوگوں نے دیگیں کی دیگیں کھلا دیں, آسمان سے ایک زیر و زبر نازل نہیں ہوا. اہل بیت نے 4 سوکھی روٹیاں دے دی, پورا سورہ حلقہ آ گیا. کیوں؟ کھلانا ہے تو خدا کے لیے کھلاؤ, اپنی ذات کے لیے مت کھلاؤ, نمائش کے لیے مت کھلاؤ, خدا کے لیے کھلاؤ. للہیت, خدا پرستی. بس آخری بات, یہیں سے مصائب کی طرف جاؤں گا. جتنا ہو سکتا ہے سمیٹ لو, جتنا ہو سکتا ہے سمیٹ لو, جتنا ہو سکتا ہے ذخیرہ آخرت جمع کر لو, جتنا ہو سکتا ہے قبر کی تیاری کر لو, جتنا ہو سکتا ہے برزخ کی تیاری کر لو. یہ جو کچھ دنیا میں کر رہے ہو سب دنیا میں رہ جائے گا. جب مولا کائنات کہہ چکے سب سے کہ تمہارا مال تقسیم ہو گیا ہے, تو پھر اس کے بعد
منتظر تھے لوگ کہ قبر سے بھی کچھ آواز آئے گی. تو پھر امیر المومنین اصحاب کی طرف مڑے, کہنے لگے لو اوزن لہم فی الکلام, اگر ان کو خدا بولنے کی اجازت دے دے تو لقالو انا خیر الزاد التقوی, تو سب کے سب چیخ کر کہیں گے کہ ہمارے لیے سب سے بہترین زاد سفر تقوی تھا جس کو ہم نے دنیا میں چھوڑ دیا, اختیاری نہیں کیا. یہاں آنے کے لیے سب سے بہترین زاد سفر تقوی تھا, اس کو چھوڑ دیا. اس کی طرف کوئی فکر نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. کوئی مولوی اس کی ممبر پہ بات کرتا ہے تو وہ مولوی نہیں اچھا لگتا ہے. مولوی صاحب مزے مزے کی باتیں کیجئے ممبر پہ بیٹھ کے, مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے. آپ کا حوصلہ ہے, آپ کی بزرگی ہے. میں کہتا ہوں بزرگوں نے اپنا کام کر دیا ہے اس عزاداری کو بچانے کے لیے. نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. بزرگوں نے کام نہ کیا ہوتا تو آج میں آپ کے سامنے پڑھ نہ رہا ہوتا. یہ پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ بزرگوں نے اپنا کام کر دیا ہے. آگے کا سفر بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. ممبر پہ وہ لوگ آ گئے ہیں جو ممبر پر بیٹھ کر امام حسین کے مقصد کے خلاف بات کرتے ہیں. شہید مطہری نے لکھا ہے کہ امام حسین کے 3 دشمن ہیں. ایک بدن کا دشمن ہے, ایک ان کی یاد کا دشمن ہے, اور ایک ان کے مقصد کا دشمن ہے. بدن کا دشمن ختم ہو چکا ہے, یاد کا دشمن آج بھی زندہ ہے, اور مقصد کا دشمن آپ کے درمیان آ چکا ہے. آپ کے درمیان آ چکا ہے. وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے امر بالمعروف کی ضرورت نہیں ہے. حسین امر بالمعروف تھوڑی کر رہے تھے, جبکہ امام کا عمل ہی امر بالمعروف ہے, امام کا نکلنا ہی امر بالمعروف ہے. اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. معروف ہے ہی وہ جو یہ کرتے ہیں, منکر ہے ہی وہ جس سے یہ روکتے ہیں. یہ زیارت اہل یاسین ہے. چنانچہ جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو. میں نے کہا آخری بات یہیں سے امام حسن کے حوالے سے 2-4 مصیبتوں کے جملے, چونکہ شب کی مناسبت یہی ہے. جتنا ہو سکتا ہے سمیٹ لو. کوئی نبی اپنی امت کے ساتھ کسی راہ گزر سے گزر رہے تھے. رات کے سناٹے میں اچانک ایک جگہ رکے اور رک کے کہا کہ جتنے ہاتھ میں جس کے کنکریاں آتی ہیں اٹھا لو. جس کے ہاتھ میں جتنی کنکری آتی ہے اٹھا لو. تو لوگ گئے نبی سے پوچھنے کے لیے کیا ہوگا. کہا جو اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا, جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا. تو لوگ اور کنفیوز ہو گئے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, جو اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا, جو نہیں اٹھائے گا. لیکن چونکہ نبی نے کہا تھا کہ اٹھا لو, جن کے اندر ایمان کی رمق تھی انہوں نے کہا, انہوں نے حکم دیا ہے کہ اٹھا لو. یہ تو بعد میں کہا ہے نا کہ جو اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا, جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا. انہوں نے حکم تو دیا ہے نا, تو ہم اٹھاتے ہیں. کنکر اٹھانا لے کے چلتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا جب پچھتانا ہی ہے تو اٹھانے سے کیا فائدہ. کچھ لوگوں نے نہیں اٹھایا, کچھ لوگوں نے اٹھایا. اور جب یہ رات کا سفر ختم ہوا, دن نمودار ہو گیا, تو نبی نے کہا کنکریاں نکالو. جب کنکریاں نکالی گئیں تو سب ہیرے, جواہرات اور زمرد اور قیمتی پتھروں میں تبدیل ہو چکے تھے. اچھا اب بات سمجھ میں نہیں آئی, جنہوں نے نہیں اٹھایا ان کو پچھتانا چاہیے نا, جنہوں نے اٹھایا ان کو کیوں پچھتانا ہے. جنہوں نے نہیں اٹھایا وہ تو پچھتا ہی رہے ہیں, جنہوں نے اٹھایا وہ اس لیے پچھتا رہے کہ اتنا کم کیوں اٹھایا اور کیوں نہیں اٹھایا, اے کاش اور زیادہ اٹھا لیتے. یہی حال دیداری کا ہے. لوگ دیداری کر رہے ہیں, لوگ مجلسوں میں آ رہے ہیں, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, لوگ خدا کی بندگی کر رہے ہیں. جنہوں نے نہیں کی ہے وہ تو پچھتائیں گے ہی, جو کر رہے ہیں وہ اس لیے پچھتائیں گے کہ اس کا اتنا اجر ہے تو کم کیوں کر رہے ہیں, پوری زندگی اپنی بندگی میں کیوں نہیں صرف کر رہے ہیں. 2-3 دن سے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کا جملہ پورے سوشل میڈیا پر گھوم رہا ہے, پیسے میں عزت نہیں ہے, شہرت میں عزت نہیں ہے, زندگی کا مقصد دولت نہیں ہو سکتا, نام نمود نہیں ہو سکتا, زندگی کا مقصد بندگی ہے, خدا کی بندگی. یہ تم کو زندگی دی اس لیے گئی ہے تاکہ اویئرنیس کے ساتھ, بیداری کے ساتھ اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں ڈال دو.
تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ستم امام حسن کے زمانے میں ان کو دیکھنا پڑا ان کے اپنے چاہنے والوں کی بے وفائی کی بنیاد پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے زمانے کے امام کو بھی وہ دیکھنا پڑ جائے۔ پوری تاریخ امامت میں صرف امام حسین نے کہا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، کسی نے نہیں کہا ہے، کسی نے نہیں کہا ہے۔ امام حسن کے ستم کو بیان کرنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ امام حسین کو خداوند عالم نے جتنی بیویاں دیں ایک سے ایک بہتر، ایک سے ایک بہتر، ہر بیوی دوسری بیوی سے بہتر۔ امام حسن کو گھر میں زوجہ تک ایسی نہیں ملی، یہ مظلومیت نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا مجھے ساتھی بہت اچھے ملے، امام حسن کو ایسے ساتھی ملے کہ انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے مصلی نیچے سے کھینچ لیا، ایسے ساتھی ملے۔ معاویہ نے اتنا مال بھیج رکھا تھا کہ لوگوں نے خط لکھا کہ آپ کے پیسے آ چکے ہیں، جب آپ کہیں گے تب ان کا سر آپ کو بھیج دوں گا، جب آپ کہیں گے۔ مال کے بس بے پناہ مظلوم امام ہے، بے پناہ مظلوم امام ہے۔ ایران کے ایک مشہور خطیب گزرے ہیں، ان کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ذاکر اہل بیت علی اکبر ترک تہران کے تھے، بے پناہ۔ ایران میں آپ جانتے ہیں کہ خطیب دو ہوتے ہیں، فضیلت پڑھنے والا الگ ہوتا ہے، مصیبت پڑھنے والا الگ ہوتا ہے۔ وہاں مصائب پڑھنے کے لیے الگ سے بلائے جاتے ہیں، یہ مصائب پڑھتے تھے۔ علی اکبر ترک کہتے ہیں کہ ایک دن خواب میں مخدومہ عالم کو دیکھا، بی بی سیدہ کو دیکھا، تو ان کی طرف بڑھے کہ میں آپ کا ذاکر ہوں، تو آپ نے رخ پھیر لیا، آپ نے منہ موڑ لیا۔ تو گریہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بی بی میں تو آپ کے بچے کا ذاکر ہوں۔ تو کہا کیا میرا ایک ہی بچہ ہے جس کے تم ذاکر ہو؟ میرا بڑا بیٹا حسن ہے، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی مصیبتوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ایک دن مشکل سے، آج تو انہی کی شب ہے، ایک دن ملتا ہے ہمارے ہاں۔ آج بھی جتنی مجلسیں ہو رہی ہوں گی لائیو آپ جائیے گا، سنیے گا، شاذ و نادر لوگ تذکرہ کرتے ہیں، شاذ و نادر لوگ تذکرہ کرتے ہیں۔ پوری زندگی امام کی مظلومیت کے ساتھ گزری ہے، پوری زندگی، پوری زندگی۔ تنہا ترین اور مظلوم ترین امام کہا گیا ہے امام حسن کو، تنہا ترین سردار، مظلوم ترین سردار۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور بتاتا چلوں، بہت یہ بات معلوم ہے آپ کو، لیکن میں ایک نئے زاویے سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ پنجتن پاک کے جنازوں میں اکلوتا امام حسن کا جنازہ ہے جو شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا گیا تھا، اکلوتا جنازہ ہے۔ کسی کا جنازہ شان و شوکت کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا۔ رسول خدا کو تو 2-4 لوگوں نے گھر کے مل کے دفن کر دیا، رسول خدا کے جنازے میں شرکت نہیں کی لوگوں نے۔ مولائے کائنات کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانے والے صرف 2، آگے تو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا، بی بی نے تو وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے۔ کسی کی بھی، امام حسین کے جنازے کو تو آپ کو معلوم ہے امام سید سجاد نے اکیلے دفن کیا ہے۔ پنجتن پاک میں کسی کا بھی جنازہ، تشییع جنازہ شان و شوکت کے ساتھ نہیں ہوا سوائے امام حسن کے۔ میرے ایک استاد کہتے تھے، جب یہ بیان کرتے تھے تو وہ روتے ہوئے کہتے تھے اے کاش امام حسن کا جنازہ بھی شان و شوکت کے ساتھ نہ اٹھایا گیا ہوتا، اے کاش ان کا جنازہ بھی شان و شوکت کے ساتھ نہ اٹھایا گیا ہوتا اور رات کی تاریکی میں دفن کر دیا۔ کیونکہ پنجتن پاک میں جس کے بعد، جس کی لاش پر موت کے بعد تیر برسائے گئے ہیں وہ امام حسن کا جنازہ ہے۔
جس کو بھی اذیتیں دی گئی ہیں، جس کو بھی تلوار ماری گئی ہے، جس کو بھی تیر و تبر مارے گئے ہیں، وہ سب زندگی میں مارے گئے ہیں۔ میرا امام اتنا مظلوم ہے کہ زندگی کے بعد روایتیں کہتی ہیں کہ جب جناب فاطمہ نے امام جناب زینب چھوٹی سی تھیں، ان کو بلا کر کچھ کفن دیے تھے، کہا بیٹا یہ کفن رکھو، یہ میرا کفن ہے، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو یہ اپنے بابا کو دے دینا اور کہنا کہ اماں دے کر گئی ہیں۔ پھر دوسرا کفن نکالا، کہا یہ کفن میرے حسن کو دے دینا اور کہنا یہ تمہارے بابا کا کفن ہے، جب بابا اس دنیا سے چلے جائیں تو یہ کفن انہیں پہنا دینا۔ تیسرا کفن نکالا، کہا یہ حسین کو دے دینا اور کہنا کہ یہ حسن کا کفن ہے، کہنا کہ یہ حسن کا کفن ہے، یہ اسے پہنا دیں۔ چوتھا کفن، پانچواں کفن پھر نکالا، سب کے لیے کفن دے دی۔ چوتھا کفن پھر نکالا، چونکہ مولائے کائنات کا اپنا امام حسن کا، اب چوتھا کفن نکالا نا تو بی بی زینب یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں گے یہ تم رکھ لینا اور جب میرا حسین مارا جائے تو اسے دینا، تو یہ نہیں کہا بی بی نے کہا یہ چوتھا کفن بھی میرے حسین کو دے دینا۔ تو جناب زینب پوچھتی ہیں کیوں؟ کہا کہ میرا ایک بیٹا جب کفن پہن کے جائے گا نا تو اس کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو جائے گی، پھر اس کا جنازہ گھر واپس آئے گا، اسے دوبارہ کفن کی ضرورت ہوگی، یہ کفن اسے دے دو۔ اللہ ہر مظلومیت حسین۔ جناب زینب چھوٹی سی ہیں، جس صندوقچے سے جناب فاطمہ کفن نکال رہی تھیں، بار بار اس صندوق کو دیکھتی ہیں، بار بار اسے الٹ پلٹ کر دیکھتی ہیں کہ شاید کوئی چوتھا پانچواں کفن بھی مل جائے میرے بھیا حسین کے لیے، بار بار دیکھتی ہیں۔ جناب فاطمہ پوچھتی ہیں بیٹا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا اماں میرے بھیا حسین کا کوئی کفن نہیں، اس میں میرے بھیا حسین کا کوئی کفن نہیں ہے۔ کہا بیٹا میرا بیٹا جس عالم میں مارا جائے گا اسے بے کفن دفنایا جائے گا، نہ اسے کفن نصیب ہوگا، نہ اسے کوئی جنازہ اٹھانے والا نصیب ہوگا۔ ارے میرا پوتا تنہائی میں میرے بیٹے کو دفن کرے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم اہل بیت اطہار۔ روایتیں کہتی ہیں اب ایک انسان اپنے گھر میں اگر تنہا ہو جائے تو کیا کرے؟ ایک انسان اپنے گھر میں تنہا ہو جائے، کیسی مظلومیت ہے امام حسن کی۔ آپ کو پتہ ہے آج کے بعد جو کل کا دن نکلنے والا ہے، اس دن میں امام حسن نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ روزے کے عالم میں جب شام میں آپ نے افطار کھول لیا اور اس کے بعد جب آپ کو پیاس لگی رات کے کسی پہر میں، جب آپ کو پیاس لگی تو آپ اپنے پہلو میں رکھے ہوئے گلاس کو جب پیتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جگر کٹتا جا رہا ہے۔ اب انسان کہاں جائے، کہاں جائے؟ جب اسے گھر کے اندر زہر دے دیا جائے تو کہاں جائے، کہاں جائے؟ جیسے ہی وہ پانی پیا ہے آپ نے، اس کے بعد کہتے ہیں خون کی الٹیاں شروع ہوئیں۔ اللہ اکبر۔ خدا کسی بچے کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی بھائی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے، زینب کی نگاہوں کے سامنے حسن خون کی الٹیاں کر رہے ہیں۔ خون کی الٹیاں نہیں، اب جب خون کی الٹیاں ہونے لگی نا تو کلیجہ کٹ کٹ کے گرنے لگا۔ ایسا شدید ترین زہر تھا کہ کلیجہ کٹ کٹ کے گرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو بہن زینب پہ کیا گزری ہوگی آج بھائی کو کہ کلیجے کو کٹتا ہوا دیکھ رہی ہیں، کٹ کے گرتا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ کل بھائی کے کلیجے پر بھالا دیکھیں گی، کل بھائی کے کلیجے پر برچھی کا پھل دیکھیں گی، کل بھائی کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھیں گی۔ زینب نے بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ ہاں بس ایک منظر سنو، میں نے مجلس ختم کر دی۔ کہتے ہیں کہ جب امام حسن کا جنازہ گیا ہے نا تو اس جنازے پر تیر بارانی ہو گئی۔ وہ تیر بارانی کے بعد جب جنازہ واپس لایا گیا ہے، مجھے نہیں معلوم امام حسن اور جناب زینب کس کلیجے سے اپنے بھائی کے جنازے پر بیٹھ کر ایک ایک تیر چن رہے تھے، ایک ایک تیر بدن سے جدا کر رہے تھے، ایک ایک تیر نکال رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم زینب کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب ایک ایک تیر اپنے بھائی کے جسم سے نکال
ڈال رہی ہوں گی، امام حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، مگر ہاں آج جو بھی گزرے 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ حسین کے جنازے کے کنارے سے گزرا ہوگا تو شاید زینب تڑپ گئی ہوں گی، اے بھیا حسین، مجھے زندگی نے موقع دیا تھا کہ میں بھیا حسن کے جنازے سے تو تیر چن سکی تھی، مگر آپ کا جنازہ تیروں میں اس قدر غلطہ ہے، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں آپ کے بدن سے بھی یہ تیر چن لیتی، اے کاش آپ کی بہن اسیر نہ ہوئی ہوتی تو آپ کے بدن پہ بھی کوئی تیر رہنے نہ دیتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود جتنے افراد خواتین حضرات اس مجلس میں شریک ہوئے، پالنے والے ہماری تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ معبود ہر ایک کوئی نہ کوئی حاجت لے کر اس مجلس میں آیا ہے، امام حسن کے صدقے میں، امام رؤوف ہیں، مہربان امام ہیں، اس امام سے توسل بہت جلدی انسان کو اس کی حاجتیں دے دیتا ہے۔ پالنے والے یہ جتنے لوگ جس حاجت کے ساتھ آئے ہیں ان کی تمام حاجات کو امام حسن کے صدقے میں عطا فرما۔ معبود یہ جتنے افراد اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، ان کے آباء و اجداد جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، رشتہ دار، اعزاء، اقربا، چاہنے والے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تمام مظلومین بالخصوص فلسطینیوں کی نصرت و مدد فرما۔ تمام ظالمین بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد جو حج و زیارات سے مشرف ہونا چاہتے ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو مشرف ہو چکے ہیں انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ معبود تمام علماء کرام مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی سلطان زماں حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا